عزیزان، محرم کا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ محرم میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہی کیا جائے، امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچایا جائے، امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ کربلا میں کیا وہ امت کو بتایا جائے، وہ آج کی نسل کو اور آنے والی نسل کو بتایا جائے، اور وہ اس دنیا کو اور اس انسانیت کو بھی پہنچایا جائے جو اس سے ابھی تک بے خبر ہیں اور دور ہیں اور محروم ہیں۔ ان لوگوں تک یہ پیغام متولیان محرم کا کام ہے پہنچانا۔ لیکن عموماً خود متولی محرم کی حرمت کا کم خیال رکھتے ہیں، حرمت شکنی کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ حرمت شکنی محرم کی اہل منبر کی طرف سے ہوتی ہے، غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں اور غیر معیاری گفتگو کرتے ہیں، بعض حق ادا کرتے ہیں، بعض عالمانہ گفتگو کرتے ہیں، ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں، آگاہی دیتے ہیں قوم کو، اور محبت زیادہ اہل بیت کی لوگوں کے دلوں میں بڑھاتے ہیں۔ لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ کام نہیں کرتا، بلکہ نفرت پھیلاتا ہے، پھوٹ ڈالتا ہے اور گمراہ کرتا ہے۔ اور محرم کے ایام میں سب سے بڑھ کر حرمت شکنی کرنے والے، بے حرمتی کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ یہی دوسروں کو بھی موقع دیتے ہیں بے حرمتی کرنے کا، دوسروں کو جواز فراہم کرتے ہیں بے حرمتی کرنے کا۔ ان کے مجالس کثرت سے ہوتی ہیں، دن میں کئی مجالس پڑھتے ہیں، 10 دنوں میں یہ 50-100 مجالس پڑھ جاتے ہیں، اور محرم سفر مثلا ممکن ہے یہ سینکڑوں مجالس پڑھ جاتے ہوں، اور ان ساری مجالس میں شاید 5 منٹ بھی امام حسین کا پیغام نہیں پہنچاتے، اہل بیت کا مقصد نہیں پہنچاتے، تعلیمات، بنیادیں اپنے مسلک و مذہب کی اپنے مخاطبین کو نہیں دیتے، بلکہ یاوہ گوئی کرتے ہیں، بیہودہ گوئی کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں۔ یہ بے حرمتی دیگر مسالک کے مقدسات کی بھی کرتے ہیں، مسلمانوں میں نفرت ڈالتے ہیں، پھوٹ ڈالتے ہیں، اور اپنے مذہب کے اندر بھی نفرت ایجاد کرتے ہیں، حتاقی کرتے ہیں، فقہا، مراجع، تقلید کی بے حرمتی کرتے ہیں، رہبروں کی بے حرمتی کرتے ہیں، مومنین کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور انتہائی معیوب الفاظ، چونکہ تربیت یافتہ نہیں ہوتے، تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، کسی مدرسے کے فارغ التحصیل نہیں، کسی تعلیمی ادارے کے فارغ التحصیل نہیں۔ متولیان محرم کم از کم ایک معیار خود رکھ لیں، ممبر پہ بیٹھنے کا حق اس کو دیں، وہ ممبر پہ آئے اور ہر مجلس میں 5 منٹ فقط قرآن پڑھے، دیکھ کر قرآن سامنے کھولے، اور کوئی بھی سورہ، کوئی بھی رکوع نکال کر ایک رکوع تلاوت کر کے مومنین کے سامنے ثابت کرے کہ مسلمان ہے، ثابت کرے کہ قرآن پڑھ سکتا ہے، ثابت کرے کہ یہ ممبر پہ بیٹھنے کے لائق ہے، اہل ہے، ممبر پہ بیٹھ سکتا ہے، یہ اگر قرآن پڑھ سکتا ہے تو ممبر پہ آئے۔ یہ کم از کم معیار ہے جو آپ ان کے لیے لازمی قرار دیں اور تقاضا کریں، جس طرح بعض سروں کا تقاضا کرتے ہیں، فرمائش کرتے ہیں کہ فلاں سر سنو، فلاں قصیدہ سنو، فلاں چیز سنو ہمیں۔ خوب تقاضا کریں کہ ذاکر صاحب، خطیب صاحب پہلے قرآن سنائیں، آپ اپنی خوبصورت آواز میں، اپنی اس گرجدار آواز میں اور اپنے تنتنے والی آواز میں پہلے قرآن سنائیں، ہمارے دلوں کو قرآن سے منور کریں، چونکہ رسول اللہ نے قرآن و اطرت دونوں چھوڑے ہیں، دونوں کا ذکر کرو، اہل بیت کا ذکر قرآن کے ساتھ شروع کرو، اور قرآن کی تلاوت اہل بیت کے ذکر کے ساتھ ملا کے کرو، تاکہ ثقلین دونوں سے مجلس منور ہو جائے۔ یہ ان کے لیے کم از کم شرائط رکھو۔ جو قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا، جو اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کا ایک نقطہ بھی نہیں جانتا، الف بھی نہیں جانتا، وہ آ کر صرف حتاقی جانتا ہے، گستاخی جانتا ہے، بے حرمتی جانتا ہے اور بد زبانی جانتا ہے، اور اس کو اسی طرح سے نیچے سے داد بھی مل جاتی ہے، یہ سب سے بڑی حرمت شکنی ہے۔ آپ سوشل میڈیا کے اس ایک پیغام کو بے حرمتی نہ کہو، یہ جو ہزاروں کے مجمع میں آ کے بد زبانی کرتا ہے امام حسین کے ممبر پہ کھڑے ہو کر، یہ سب سے بڑا گستاخ ہے۔
اس گستاخ کو برداشت کرنا ممبر پہ یہ بھی گستاخی ہے. جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں یا اس کی گستاخی کو پسند کر رہے ہیں یا اس کی گستاخی کو برداشت کر رہے ہیں، یہ بے حرمتی ہے. اور متولیان محرم اور محرم کے احترام اور حرمت کو بچانے کے لیے ایک اور کام یہ کریں. عزیزان، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزا جو عبادت ہے، جو فریضہ ہے، جو ذمہ داری ہے، جو ہماری بنیادی زندگی کا مقصد ہے اور بنیاد ہے، جو دین کی روح ہے اور تڑپ ہے، جس طرح رسول اللہ نے اپنی حدیث شریف میں فرمایا تھا کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. شہادت حسین اور ذکر حسین میں ایسی گرمائش اور تڑپ ہے جو مومنین کے دلوں کو ہمیشہ تڑپاتی رہے گی اور کوئی چیز اس کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی. یہ حسین علیہ السلام کے ذکر میں یہ تاثیر موجود ہے. لیکن آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. ہر صاحب فہم عقل آدمی یہ جانتا ہے کہ ذکر سید الشہداء، مجالس سید الشہداء اور محرم کا یہ جو عزا کا سلسلہ ہے، یہ تجارت بن گیا ہے، محض تجارت بن گیا ہے. اس کو کمرشلائز کر دیا گیا ہے. باہری معاوضوں کے ساتھ مجالس ہوتی ہیں، باہری فیسیں رکھی جاتی ہیں، باقاعدہ ایگریمنٹ ہوتے ہیں، بیانہ دیا جاتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ پیکج مانگتے ہیں. ہوٹلوں میں جگہ، جہازوں پہ سیٹیں اور ایگزیکٹو کلاس اور فلاں گاڑیاں ہمارے ساتھ، لینڈ کروزر اور اتنے بندے اور یہ کھانا اور اتنے ساتھی اور فلاں، یہ سب تو تجارت محض بن گئی ہے. اور یہ متولیان محرم کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ حرمت شکنی ہے، یہ احترام محرم کا اس سے نابود ہو رہا ہے تاجروں کے ہاتھوں. عزیزان، عاشورہ مکتب ہے، مکتب، مقصب نہیں ہے. تاجروں نے عاشورہ کو، کربلا کو، محرم کو مقصب بنا دیا ہے. کسب کمائی کو کہتے ہیں، کسب و کار، کاسبی. مقصب اس منڈی کو کہتے ہیں، اس مارکیٹ کو کہتے ہیں، تجارت گاہ کو کہتے ہیں، متجر کو کہتے ہیں، جہاں پر کاسبی کی جائے، جہاں کمایا جائے. جہاں کمایا جائے اس کو مقصب کہتے ہیں، وہ مکتب نہیں ہوتا. جہاں کوئی بنایا جائے وہ مکتب ہوتا ہے. جہاں پر مومن بنایا جائے، جہاں پر انسان بنایا جائے، جہاں پر باشعور انسان بنایا جائے، جہاں پر ایک مجاہد بنایا جائے، جہاں انسان کو بیدار کیا جائے، جہاں پر انسان کو دین کی خاطر فداکار بنایا جائے، اسے مکتب کہتے ہیں. لیکن جہاں پر جیب بھرے جائیں، جہاں پر پیٹ بھرے جائیں، جہاں پر بنگلے بھرے جائیں، جہاں پر اکاؤنٹ بھرے جائیں، جہاں پر لاکھوں کروڑوں روپے معاوضے لے کر مجالس پڑی جائیں، وہ مکتب نہیں ہوتا، وہ مقصب ہوتا ہے. متولیان محرم، محرم کی حرمت کو بچاؤ. ان ڈاکوؤں سے بچاؤ جنہوں نے اس کو تجارت محض بنا دیا ہے. اور تجربہ کرنا چاہتے ہو تو ایک مجلس کرا کے دیکھ لو. آپ جتنے مشاہیر ہیں، وہ حتیٰ غیر مشاہیر جو مشہور بھی نہیں ہیں اور اتنی تقریر کے کوئی اعلیٰ فن بھی نہیں جانتے، ایک دعوت دے کے ان کو دیکھو. میری بات کی تصدیق نہ کرو، ویسے نہ کرو کہ میں ایک طالب علم یہ بات کر رہا ہے تو ٹھیک ہی ہوگی، نہ، بالکل میرے کہنے پہ اعتماد نہ کرو. تجربہ کر کے دیکھو، یا جو مجالس کراتے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھو، تفتیش کر کے دیکھو، ان سے رابطے کر کے دیکھو. فرضی طور پر ہی ان کو ٹیلی فون کر کے کہو میں نے مجلس پڑھوانی ہے. آپ کو جو جواب دیں گے تو میری بات کی تائید ہو جائے گی کہ آپ نے کسی حسین کے ذاکر کو فون نہیں کیا، بلکہ ایک کاسب کو فون کیا ہے، ایک تاجر کو فون کیا ہے. باقاعدہ ریٹ بتائے گا، اتنے پیسے لوں گا. آپ اگر منت سماجت کریں، میرے پاس نہیں ہے، غریب آدمی ہو، کرونا کے دن ہیں، کمائی نہیں ہے، لیکن مجلس ضرور کرانی ہے، کیا جواب دے گا آپ کو کاسبوں والا؟ اور اگر آپ کے ساتھ مجلس طے ہے، دوسرے نے ریٹ بڑھا کے دے دیا، آپ کو بغیر بتائے آپ کی مجلس میں نہیں آتا، دوسرے کی مجلس میں چلا جاتا ہے. یہ کاسبوں کے انداز ہیں. ان قصابوں سے اور ان کاسبوں سے اور ان تاجروں سے جو یہ بے حرمتی، یہ سب سے زیادہ بے حرمتی کرتے ہیں.
ان سے پاک کریں محرم کو، عزاداری کو اور راہ حسین ابن علی کو۔ مجمع جو سامنے بیٹھا ہوتے ہیں متولیان محرم ہے، آپ اپنے آپ کو لا تعلق نہ سمجھو۔ جب بھی کسی بھی مجلس میں ہو آپ سمجھو کہ میں متولی ہوں، عزاداری کا متولی ہوں، محرم کا متولی ہوں، عزائے حسین کا متولی میں ہوں۔ یہی جامعہ میں آپ تشریف لائے ہیں، آپ متولی ہیں یہاں پر، آپ فقط مہمان نہیں ہیں کہ جو کچھ یہاں آئیں دیکھیں۔ کچھ بھی آپ کو اگر لگتا ہے یہاں پر کہ یہ بے حرمتی ہے، آپ باقاعدہ متولی کی حیثیت سے آ کر اس میں شرکت کریں، روکیں اس کو۔ اور اگر کوئی کمی نظر آتی ہے متولی کی حیثیت سے آ کر اس میں شرکت کریں، اس کمی کو دور کریں، پورا کریں۔ بعض لوگ آتے ہیں ہمیں مشورہ دے جاتے ہیں یہ کام بھی کر دیں، وہ کام بھی کر دیں، تو میں انہیں کہتا ہوں آپ اپنے آپ کو مہمان اور ہمیں میزبان سمجھتے ہو، خود کیوں نہیں متولی بنتے؟ خود حصہ کیوں نہیں ڈالتے اپنا اس کے اندر؟ جو چیز کمی لگتی ہے، یہاں ایک قومی ادارہ ہے اور قوم کا ادارہ ہے اور قوم متولی ہے یہاں کی۔ یوں نہیں ہے کہ آپ اجنبی ہیں، آپ لا تعلق ہیں۔ جہاں بھی جس مجلس میں جائیں آپ متولی محرم ہیں، متولی عزائے حسین ابن علی ہیں۔ ان قاسبوں سے اگر آپ نے محرم بچا لیا، حسین ابن علی کی راہ کو بچا لیا، جہاد کیا ہے آپ نے، بہت بڑا کارنامہ کیا ہے عزیزان آپ نے۔ اگر ان سے آپ نے نجات دے دی، قاسبوں سے اور تاجروں سے آپ نے نجات دے دی۔